ابھی ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں صورتحال جو ہے وہ ابھی تک ایسی ہے کہ کبھی ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور کبھی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، اب آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، تو شاہ صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ 2010 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد یہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آج بھی کر رہے ہیں کہ جناب جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، ہم ہرے بھرے کھیت جو ہیں وہاں پہ ہاؤسنگ سکیمیں بنا رہے ہیں، ہم دریاؤں اور ندی نالوں کے راستے میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2010 کے زلزلے کے بعد کے سیلاب کے بعد سندھ اسمبلی نے ایک لیجسلیشن بھی کی تھی، ایک قانون بھی بنایا تھا کہ پانی کے راستے میں کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، لیکن پھر اس کے باوجود 2022 میں اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ شدید سیلاب آ گیا۔ تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، کیا اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کروا پاتے یا قانون بنانے والے جو ہیں وہی اس سارے بزنس کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے وہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میر صاحب، قانون پر عمل بھی ہوتا ہے اور کہیں پہ نیگلیجنس بھی ضرور ہوگی، لیکن یہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اور اس میں جس شدت سے اور جس بڑے کوانٹم پہ بارشیں ہوتی ہیں یا جو یہ سلسلے ہو رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پھر اس میں بہت ساری ایشوز آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کل کی اگر بارش تھی ہماری کراچی میں، اور جو ہماری بھائی بہنوں کو یہاں پہ تکالیف ہوئیں ان کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، سب لوگ روڈوں پہ تھے، پوری کوشش کر رہے تھے کہ بہتری لائیں، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی بارش رکی ہے تو پھر پانی جو ہے وہ ڈری واٹرنگ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد بہتری آنا شروع ہو گئی اور روڈ جو ہیں صاف ہو گئے کافی حد تک، اور روڈ پہ چیف منسٹر صاحب بھی تھے، منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی، میئر بھی، اور ہم سب لوگ بھی، چیف سیکرٹری اور دیگر ساری انتظامیہ اور جتنے ادارے ہیں وہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور کافی حد تک صبح دوپہر تک ہو گئی تھی کلیئر ساری موسٹلی جو شاہراہیں ہیں، اور انڈر پاسز بھی سوائے ایک دو انڈر پاسز کے باقی سب جو تھے وہ فعال تھے۔ اور پھر دوبارہ دوپہر میں پھر شروع ہوئی بارش، اور لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے اس وقت حالات کافی بہتر ہیں اور سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ مصدق ملک صاحب، یہ ایک ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ہو یا اسلام آباد ہو اور یا کوئی بھی شہر ہو، ایک بارش آتی ہے اور اس بارش سے بڑے شہر جو ہیں ان کی سڑکیں تالاب بن جاتی ہیں۔ تو اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ یہ اس کا تعلق تو موسمیاتی تبدیلی سے نہیں ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، لیکن اس کے پیچھے کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو دو جواب دوں گا، فیئر جواب جو مجھے سمجھ آتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ یعنی 700 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ابھی تک، اور کچھ مسنگ ہیں، 100 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں ابھی بھی، 3000 کے قریب مکانات گر چکے ہیں۔ جی، ہماری ریلیف ایفرٹ چل رہی ہے، 1800 ٹن ریلیف جا چکا ہے ابھی تک، آج بھی گئے ہیں، اور میں آپ کو تفصیل دے سکتا ہوں، میرے پاس یہ سارے نمبر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی 49 گرڈ سٹیشنز بند ہو گئے تھے، اسے 37 ریسٹور ہو گئے ہیں، تقریباً 100% تمام ہائی ویز جو ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے، NHA کی ساری موبلائز مشینری کر دی گئی ہے، فوج کی ساری مشینری موبلائز کر دی ہے، ہائی ویز کھول دی ہیں، اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں کسی وزیر کے منہ سے یہ حرف نہ سنوں کہ 18ویں ترمیم اور صوبہ اور وفاق، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم سب کریں گے، چاہے وہ چھوٹی سڑک ہے یا بڑی سڑک ہے۔ یہ حکم ہے تمام وزیروں کو کہ کوئی بندہ اس کو پولرائز نہیں کرے گا، اور کوئی بندہ صوبے کی یا وفاق کی بات نہیں کرے گا، اور تمام انہوں نے کام روک کے ساری مشینری موبلائز کروا دی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ ہر سال ہوتا رہے گا۔ جو نہیں ہوگا وہ تجاوزات ختم نہیں ہوں گی، وہ نہیں ہوں گی۔ جو نہیں ہوگا وہ ہے جو پہلے ابھی وزیر اعظم نے کہا، کیونکہ انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ کتنی دیر تک آپ یہ کرتے رہیں گے، کتنی دیر تک کرتے رہیں گے۔
اب میں کراچی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اگر 177 ملی میٹر بارش جو ہے وہ 4 گھنٹے میں ہو جاتی ہے تو فلڈنگ ہوگی، یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر اگر یہ فلڈنگ بارہا ہو رہی ہے اور اب پاکستان کے ہر جگہ پہ ہو رہی ہے تو ہمیں ڈرینیج سسٹم کو ریکنسیو کرنا پڑے گا نا۔ چلیں بھلے سے ابھی نہیں پتا تھا، کل ہو گئی اور فلڈنگ ہو گئی، لیکن کسی وقت تو اب اس کو ریکنسیو کرنا پڑے گا نا۔ اگر یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے، کلاؤڈ برسٹ کیا ہے دیکھیں نا، ایک دو آفات آتی ہیں۔ ایک سیلابی آفت ہے کہ ہمارے وہ پگھل رہے ہیں گلیشیئرز اور جتنا پانی فلو کرنا چاہیے اس سے زیادہ آتا ہے، وہ تباہی مچاتا ہے، یہ وہ سیلاب ہے۔ گلوف کا بھی ذکر بتا دیا جس میں تنکوں کی طرح یہ بولڈرز گرتے چلے آتے ہیں۔ ہمارے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں، میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہے، سبی میں زیادہ ہے، ملتان میں زیادہ ہے، میدانی علاقوں میں زیادہ ہے ٹیمپریچر، بلوچستان میں زیادہ ہے، لیکن جو رائز ان ٹیمپریچر ہے وہ نارتھ میں ہے، خیبر پختونخوا میں اور آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں دگنے سے زیادہ ٹیمپریچر رائز ہے، کیونکہ وہ درخت بہت بڑی تعداد میں کاٹ رہے ہیں۔ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، اس کی اور وجوہات بھی ہیں، وہ میڈم بھی بتائیں گی، میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مگر جب ویپرز اڑتے ہیں بے سے، یعنی جس سے کلاؤڈز بنتے ہیں، تو وہ بھاگتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں پہ سب سے زیادہ تغیر ہوتا ہے ٹیمپریچر میں، تو وہ سارے پہلے برس پڑے میدانی علاقے میں سندھ کے، اور کیونکہ وہ فلیٹ ہے تو وہ کئی مہینے تک پانی نہیں گیا نامراد، اور آدھے سے زیادہ سندھ ڈوب گیا۔ اس مرتبہ وہ بھاگے پہاڑی علاقوں کی طرف، اور وہاں پہ کیونکہ ڈھلان تھی تو جب، اور ہوتا ایسے ہے کہ بادل جو ہے ویسے تو بڑے ہمارے ملک میں تو رومانٹک اس سے ہوتے ہیں تمام معاملات جڑے ہوئے ہر افسانے میں، جی، گھٹائیں اور بادل، لیکن جس بادل کی کیپیسٹی پانی کی اتنی ہو، اگر اس میں 10 گنا زیادہ پانی آ جائے تو پھر وہ ایسے گرتا ہے جیسے آسمان پانی کا گر پڑے۔ بارش نہیں ہوتی، بوندا باندی نہیں ہوتی، بارش بھی نہیں ہوتی، ڈاؤن پور بھی نہیں ہوتی، آسمان گرتا ہے پانی کا۔ ٹھیک ہے، تو جب آسمان پانی کا گرتا ہے اور بہتا ہے تو پھر اس کے راستے میں جو آتا ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں لمبی بات ہوگی، کوئی ٹیکنیکل بھی ہو گئی تھوڑی سی، لیکن اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے ملک کے ڈرینیج سسٹمز کو اور بہاؤ اور ان کے راستے میں تجاوزات کو ہٹانا ہوگا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو ڈرینیج سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اسی کے حوالے سے جو ہے نا کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور تو پہلے تو ذرا میں آپ کو حافظ نعیم صاحب کی تنقید سنا دیتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کراچی میں بارش ہوئی ہے، کراچی کا حال تو جا کر دیکھیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں دونوں مل کر۔ اربن فلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ اربن فلڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے برساتی نالوں اور ان کے جو راستے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی، اور کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے صاف کر لیے۔ 80% تک کرپشن کا ریٹ ہے۔ کیسے روکیں گے یہ اربن فلڈنگ؟ نالے یہ صاف نہ کریں برساتی، سڑکیں یہ بنائیں نا، جو 2 سال کا پروجیکٹ ہے وہ 15 سال میں ہوتا ہو۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے اس کی کرپشن کی وجہ سے کراچی کے حالات خراب ہیں، تو ایم کیو ایم والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اگر کراچی کا کچرا وقت پر اٹھ جائے تو خدا کی قسم 200 کیا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے 2 گھنٹے کے اندر اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں۔ کہاں ہے حکومت سندھ کا ایفرٹ؟ کہاں ہے بھائی؟ کراچی کو تم نے سندھ سے الگ کر دیا ہے، کون سا در کھٹکھٹائیں؟ وزیر اعظم بھی فون کریں تو چیف منسٹر کو، ان کی حکومت میں کیا ہم شامل نہیں ہیں؟ ہم سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے انہیں؟ جی شاہ صاحب، جماعت اسلامی کہتی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کراچی کو تباہ کر دیا، ایم کیو ایم کہتی ہے نہیں صرف پیپلز پارٹی نے تباہ کیا ہے۔ تو اب یہ بتا دینا کہ جب کراچی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے گورنمنٹ ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ یہی شاہراہیں، یہی علاقے جب تھوڑی سی بارش بھی ہوتی تھی تو کافی دنوں تک موٹریبل نہیں رہتے تھے، ان کو وہاں پہ بہتر کیا ہے۔ جس طرح میں نے اب بھی آپ سے کہا اور آپ کی میڈیا بھی تھی، سب لوگ روڈ پہ تھے، کہ بارش کے دوران تو ظاہر ہے ایشو ہوئے، ٹریفک جیم ہو گیا، پانی جو ہے تھا اور لوگوں کو بڑی تکالیف ہوئی، لیکن جیسی بارش تھمی ہے تو 2-4 گھنٹوں میں بہت سارے بڑی شاہراہیں، بڑے علاقے جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے۔ وہ اسی وجہ سے کلیئر ہوئے
کہ یہاں پہ کام ہوا ہے، نالوں کی صفائی ہوئی ہے اور بہتری کی طرف ہم لوگ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو کوانٹم تھا بارش کا، اس وجہ سے یہ ایشو ہوئے۔ میں ان سب کے جواب دے سکتا ہوں جو ہمارے مہربان دوستوں نے کہا ہے، لیکن میں اس میں نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور ظاہر ہے گورنمنٹ پہ ہم ہیں، اور اگر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو جہاں جہاں اس طرح کے ایشوز ہوئے، وہاں پہ اگر جو باٹل نیکس تھیں ہمارے سامنے آئیں، بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ جب کام کیا گیا تو اب وہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ویسے جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ 40 ملی میٹر کی بارش کے اس پہ ہے، اور جب 200 سے زائد ہو یا 200 کے لگ بھگ ہو اور پھر وہ مسلسل کچھ گھنٹے ہوتی رہے اور 2-3 اسپیل آ جائیں تو ظاہر ہے پھر وہ بس میں نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود سب لوگ روڈ پہ تھے، اپنا کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا بھی اسپیس ملا تو ہم نے پورا کام کیا۔ آج بھی سب لوگ باہر ہیں، سی ایم صاحب نے وزٹ کیا ہے، منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب اس وقت بھی روڈ پہ ہیں، میئر صاحب ہیں، اسی طرح دیگر ساری انتظامیہ، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ایشوز ہیں ان کو فیس بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی بالکل اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اور قدرتی طور پر جیسے ہر جگہ پہ جو صورتحال ہے، تو وہاں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں بھی، ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ لیکن میں یہ جو ابھی ہمارے مہربان فرما رہے تھے، تو ظاہر ہے سب رہے ہیں حصہ، یہاں سب کے ناظم رہے ہیں، میئر رہے ہیں، اور پھر اگر ہم لوگ شروع ہو جائیں کہ جی یہ انکروچمنٹس، یہ ندی نالوں پہ جو تجاوزات ہیں وہ کس زمانے میں بنی، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں مزید بہتر کام کرنا چاہیے۔